دیکھیے حکومت کو کچھ بھی نہیں چاہیے. حکومت کو صرف اور صرف پاکستان میں استحکام چاہیے. حکومت کو پاکستان کی ترقی چاہیے, پاکستان کے عوام کی خوشحالی چاہیے. That's all what the government wants, and not just the government. That is what PMLN wants. تو پی ایم ایل این نے یا گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں مانگنا. اس کمیٹی میں اور تمام اتحادی جماعتوں کے بھی لوگ شامل ہیں, انہوں نے کچھ نہیں مانگنا ان سے. مقصد یہ ہے کہ جو ایک ایسی فیلنگ ہے جو سننے میں آ رہی ہے, مجھے نہیں پتا اصل میں ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن جو سننے میں آ رہی ہے ساتھ صاحب جیسے اسکالرز سے, کہ حکومت جو ہے وہ سن نہیں رہی اپوزیشن والوں کو, ان کو موقع نہیں دے رہی, اپنے بچے کو پیسٹریز سے محروم رکھ رہی ہے حکومت, اور پیسٹریز کھانے نہیں دے رہی. تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم ان کو دعوت پہ بلا کے ان کو پیسٹریز کھلا دیتے ہیں, ان کو وہ خفا نہ ہو. سو مقصد یہ ہے اس میٹنگ کا اور مذاکرات کا کہ اگر کسی قسم کی کوئی ان کی گریونسز ہیں, ان کے کوئی گلے ہیں, تو جو illogical ڈیمانڈز ہوں گی ان کو یہ بھی سمجھانا اور بتانا کہ بھائی یہ لاجیکل نہیں ہے, یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, یہ ملکی استحکام میں نہیں ہے, یہ چیزیں خراب کریں گی پاکستان کے اندر, اسٹیبلٹی کو خراب کریں گی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی لائیں گی, وہ سمجھانا. اور ہاں اگر کہیں پہ کوئی ایسی باتیں ہیں جن سے ہم ان کو ایک کمفرٹ دے سکتے ہیں, ان کو اس چیز کا احساس دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہم وہ بھی کریں گے. سو میں نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ مڈل وے نکالنا جو ہے وہ مقصد ہے مذاکرات کا. اگر وہ مڈل وے نہیں نکلتا تو پھر مشکل ہے. ٹھیک ہے. سو ساتھ ساتھ مڈل وے یہ ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن, جیسے بیرسٹر عقیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جوڈیشل کمیشن تو بنانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, لیکن رہائی سے متعلق کوئی بات چیت نہیں ہوگی. رہائی تو کام نہیں ہے نا حکومت کا, رہائی تو ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو ہونی ہے, رہائی حکومت نے تھوڑی دینی ہے. یا تو آپ یہ کہتے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس کے کسی واش روم میں بند ہیں, جس طرح وہ عمران خان کے زمانے میں لوگ ہو جایا کرتے تھے, تو ہم ان کو رہا کر دیتے, لیکن وہ تو ایک جوڈیشل پروسیس. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو اپنے انداز سے بات کرے گی نا, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کیسز ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں اور ہم لوگوں کو اس لیے وہاں پہ رہائی چاہیے. اب جب حکومت یہ کہہ دے کہ نہیں ہم رہائی کے بارے میں کچھ نہیں سوچیں گے, تو تحریک انصاف کیا کرے گی؟ پیچھے ہٹے گی یا آگے جائے گی, بات مانے گی؟ یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے پھر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میرے تو خیال میں جوڈیشل کمیشن از اے گریٹ آئیڈیا. میں تو بہت عرصے سے اس بات کے اوپر پروپیگیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو بہت سارے لوگوں کو کے مسئلے سالو ہو جائیں گے. لیکن میں بصد احترام گزارش کروں کہ کیونکہ ہم مذاکرات کے ایک عجیب سے لمحے میں موجود ہیں, تو بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو ڈسکورس ہو, جو اس وقت پہ ہم بات کر رہے ہوں, وہ ان مذاکرات کو کسی ایسی ڈائریکشن میں لے کے آئیں جس میں پاکستان کے اندر استحکام آئے. یہ ہم سب کا مقصد ہے. میڈم نے بھی درست فرمایا, حکومت کا بھی یہ مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر استحکام آئے. میری حکومت کو مشورہ ہے اور پی ٹی آئی کو بھی مشورہ ہے, لیکن زیادہ حکومت کو مشورہ ہے اس میں. آپ زیادہ مشورے حکومت کو ہی دیتے ہیں. میں آپ میری پارٹی جو ہوئی, اب میں اپنی لیڈرشپ کو ہی دوں گا مشورے. میں تو آپ کی رعایا کے شامل ہوں. میں نوٹ کر لیتی ہوں آپ کا مشورہ. اگر بولڈ میں لکھیے موروثیت کے اندر ڈھلی جماعتوں کا, جس کے اندر اتحادی تمام جماعتیں, جس کے اندر نون لیگ بھی موروثیت کے اندر ڈھلی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, کاف لیگ بھی ہے, دیگر لوگ بھی, کیونکہ آپ نے کاف لیگ کے کچھ ممبران کو شامل کیا اس کے اندر افیکٹولی. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی کچھ سیاسی لیڈران کے ساتھ مکمکا کر کے ایک سیٹلمنٹ کر لیں گے, جو پاسبل ہے. آپ پہلے بھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ آپ نے مکمکا کیے, جس کے بعد وہ 12 ضلعوں سے پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوئے گئے. آپ نے پہلے بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی لیڈرشپ کے ساتھ کچھ مکمکا کیا, جس وجہ سے وہ 26 نومبر کو نہیں نکلے. آپ نے پہلے بھی کبھی گوہر صاحب کو, تو کبھی کسی کو, تو کبھی کسی کو آپ نے اپنے پاس برخورداری میں لا کے ان کو کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کی. چلو کم از کم ہم لا تو سکتے ہیں نا. آپ کا لیڈر تو یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتا. میم وہ تو میرا تو لیڈر نواز شریف صاحب ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا صلاحیت ہے, بٹ میں اس میں آگے تھوڑی سی گزارش کروں. پاکستان کو اس سیٹلمنٹ سے پاکستان مسلم لیگ یا حکومت پی ٹی آئی کی پارٹی کے چند لوگوں سے نیگوشیٹ نہیں کر رہی. اس بات کو مد نظر, یہ بات تھوڑی سیریس ہے, میڈم کے ساتھ میں انشاءاللہ طنز و مزاح جاری رکھوں گا, لیکن یہ والی بات تھوڑی سیریس ہے. عوام الناس حکومت سے تھوڑے متنفر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی ایسا سولوشن دینا ہے جو بیرسٹر گوہر کو صرف کسی کوئرژن یا لالچ میں ایکسیپٹیبل نہ ہو, بلکہ وہ لوگ
जिनको ऑस्टेंसिबली बैरिस्टर गौहर रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी लाशें उठाई, वो लोग जिन्होंने कहा कि हमने वोट किसी को कास्ट किया था उसका रिजल्ट नहीं निकला, ये वो लोग जो कहते हैं कि हमारे घरों में रातों को आके पुलिस वाले हमारी माँ बहनों को चादर चार दीवारी को तंग को पामाल करते रहे, वो जो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत को से किसी वजह से रूठ चुके हैं, वो इतने रूठ चुके हैं कि वो कौमी धारे के बिल्कुल एज के ऊपर नजर आते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसको सुन के किसी भी पाकिस्तानी का दिल फट जाता है, जिसके अंदर पाकिस्तान की सालमियत के सवाल हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सवाल हैं। इन मज़ाकरात का मकसद ये होना चाहिए कि हुकूमत और हुकूमत जिन इदारों को भी रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज तमाम इदारों को हुकूमत रिप्रेजेंट कर रही है, कि इसका रिजल्ट कुछ इस तरह का निकले कि उन लोगों को आप पे और आपके आने वाले वक्त पे कुछ एतबार हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी थोड़ी सी गुजारिश करूं कि अगर आप जुडिशल कमीशन फायज ईसा साहब का बना दें लेट से, हाँ हम ऐसे ही मफरूजे पे बात करें, हम कहते हैं कि जी हम एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस का जुडिशल कमीशन बना देते हैं और आप रिटायर्ड चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब को ले लें, तो सियासी ज़र्ब तो आप लगा चुके होंगे कि देखें हमने एक जुडिशल कमीशन बना दिया, लेकिन जिस वजह से मुज़ाकरात हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम के दिलों में करार आ जाए कि अब यहाँ से आगे कुछ बातें सुनी जाएंगी, उनके ऊपर कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स होगा, चीज़ों का रेजोल्यूशन होगा, चीज़ें बिल्कुल श्रग ऑफ नहीं कर दी जाएंगी, ये कोई खाना पूरी नहीं होगी। आप मेहरबानी करके इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कीजिएगा। इस हुकूमत को मेरा मशवरा है, इस्तेमाल ये ना कीजिएगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके अली अमीन गंडापुर और गौहर को मना लें, बैरिस्टर गौहर को। ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि इन डिमांड्स के थ्रू आप उस 3 करोड़ बंदे को मनाएं जिन्होंने आपके खिलाफ 8 फरवरी को वोट दिया था, कुछ 3.5 पौने 4 करोड़ जो बंदा जिन्होंने इनके खिलाफ वोट दिया था। वो लोग, उन लोगों की आदाद बढ़ चुके हैं फरवरी के बाद से अब तक। ठीक। उन लोगों का गुस्सा, उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है। अगर आप पॉलिटिकल डायलॉग करने जा रहे हैं तो पॉलिटिकल डायलॉग उस तरह का नहीं कि ये आईपीपी है तो 2 बंदे इधर से तोड़ लिए तो मना लिया, एक बंदा इधर से तोड़ लिया तो मना लिया, एक को मिनिस्टर बना के मना लिया, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अब जो भी पॉलिटिकल डायलॉग होगा, अगर उसने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लानी है, अगर तो वक्ती सियासत का एक खेल खेलना, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले 2-3 साल के लिए आपकी हुकूमत की ड्यूरेशन के लिए इसमें वाकई कुछ दवाम आए, लोगों के अंदर करार आए, तो मेहरबानी करके इसको पीपल्स एंड के लिए यूज कीजिएगा, सियासी एंड्स के लिए यूज ना कीजिए। ठीक है।